بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الطلاق قبل الدخول، یہ فصل ہے قبل دخول طلاق کے بارے میں۔ پیچھے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قبل دخول جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں عدت نہیں ہوتی ہے، اور جو پہلی طلاق واقع کرے گا اسی سے بائن ہو جائے گی، پھر محل طلاق نہیں رہ جائے گی۔ اب وہ پہلی ایک دے یا دو دے یا تین دے، جو پہلے دے گا وہی واقع ہوگی۔ ایک ساتھ تین دے دیا ایک ہی لفظ میں تو تینوں واقع ہو جائے گی، ایک ساتھ ایک دیا تو ایک واقع ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر دے رہا ہے تو وہ محل طلاق نہیں رہ جائے گی، وہ لغو ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا، اور جب مرد نے اپنی بیوی کو قبل دخول تین طلاق دی لفظ ثلاث سے، یعنی انت طالقن ثلاثن کہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ لأن الواقع مصدر محذوف، اس لیے کہ واقع ہونے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ مصدر محذوف ہے، عدد جس کا مقتضی ہے۔ انت طالقن ثلاثن جب کہا تو ثلاثن یہ صفت ہے، ایک موصوف چاہ رہا ہے، وہ موصوف ہے کون؟ وہیں پر طلاقن مقدر نکلے گا، طلاقن موصوف اور ثلاثن یہ اس کی صفت۔ تو واقع ہونے والی چیز کون ہے؟ طالقن نہیں ہے، بلکہ ثلاثن سے پہلے ایک مصدر محذوف ہے جو اس کا موصوف بنے گا، تو طلاق اس سے واقع ہوگی۔ تو اس لیے اگر اس نے انت طالقن کے بعد ثلاثن کہہ دیا تو تین واقع ہوگی۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انت طالقن ثلاثن کہا تو طالقن کہتے ہی طلاق واقع ہو گئی؟ اس ثلاثن سے پہلے اگر ثلاثن نہ کہتا، وہ ثلاثن نہ کہتا، انت طالقن کہتا تو طلاق واقع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک طلاق واقع ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے جب اس نے انت طالقن کہا تو ایک طلاق واقع ہو گئی۔ ثلاثن کا ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا کہ محل طلاق نہیں رہ گئی، وہ ثلاثن کے آنے سے پہلے ختم ہو گئی وہ۔ تو اس لیے اب جب ثلاثن کہا تو ثلاثن کا کوئی مطلب غیر مدخول بہا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، طلاق اسی سے واقع ہوگی، اس لیے کہ واقع ہونے والی چیز طالقن نہیں ہے، بلکہ طلاقن جو موصوف مقدر ہوگا مصدر محذوف وہ ہے، اور اسی کی یہ ثلاثن صفت ہے۔ چلیے، تو کہہ رہے اس لیے کہ واقع وہ مصدر ہے جو محذوف ہے اور ثلاثن کی صفت ہے۔ لأن معناه طلاقا ثلاثا علی ما بیناہ، اس لیے کہ اس کا معنی طلاقاً ثلاثاً ہے، اس بنیاد پر جو ہم اس سے پہلے پیچھے بیان کر چکے، پیچھے سب بحث آ چکی ہے۔ فلم یکن قولہ انت طالق ایقاعا علی حدۃ، لہذا اس کا قول انت طالقن صرف اتنا علیحدہ طور پر ایقاع طلاق نہیں ہوگا، ثلاثاً سے ہوگا۔ فیقعن جملتاً، لہذا تینوں طلاق ایک ساتھ واقع ہوگی، جملتاً ایک بارگی ہوگی، ایک ساتھ واقع ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ طالقن کو مستقل طور پر طلاق واقع کرنے کے لیے مان دے رہے ہیں، ثلاثن کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے، تو پھر طالقن سے واقع ہونے کے بعد محل طلاق نہیں رہ جائے گی، ثلاثن کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر طلاقاً موصوف مقدر ہوگا، اس سے طلاق واقع ہوگی، اور اسی کی یہ صفت ہے، تو بغیر صفت کے وہ رہے گا نہیں۔ فَإِن فَرَّقَتْ طَلَاقَ بَانَتْ بِالْأُولَى، پس اگر طلاق کو متفرق کر دیا اس نے، یعنی ایک بارگی نہیں طلاق دی، مطلب دو مرتبہ تین مرتبہ الگ الگ کر کے اس نے کہا انت طالقن طالقن طالقن، اس طریقے سے کہا، کرے بانت بالأولیٰ، تو پہلی والی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، دوسری تیسری کا محل نہیں رہ جائے گی۔ ولم تقع الثانیۃ والثالثۃ، اور دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی۔
وذالک مثل ان یقول انت طالقن طالقن طالقن، اور وہ یہ ہے جیسے کہ کہے کہ انت طالقن طالقن طالقن. دیکھیے تفریق کر رہا نا، ثلاثن ایک لفظ نہیں استعمال کر رہا. طالقن یہ علیحدہ طور پر واقع ہوگی، پھر دوسرا والا طالقن اس سے علیحدہ طور پر واقع ہوگی، کیونکہ اس کا بھی مطلب کیا ہوگا؟ انت طالقن. انت کوئی تین خبریں ہو گئی نا، تو سب ملا کے کیا ہو جائے گا؟ انت طالقن انت طالقن انت طالقن. تو پہلے والے سے معاملہ ختم ہو گیا. ہاں، لأن کل واحد ایقاع علی حدۃ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ طور پر طلاق واقع کرنا ہے. ان میں سے ہر ایک جتنا طالقن آیا ہے علیحدہ طور پر واقع کرنا ہے. اذ لم یذکر فی آخر کلامہ ما یغیر صدرہ حتی یتوقف علیہ، کیونکہ اس نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی ہے، عدد ہو یا شرط ہو، جو اس کے ابتدائے کلام کے حکم کو بدل دے. حتی یتوقف علیہ، یہاں تک کہ ابتدائے کلام آخر کلام پر موقوف ہو جائے، ایسا اس نے کوئی چیز ذکر نہیں کی ہے. دیکھیے مطلب یہ ہے کہ آگے آئے گا، اگر کسی نے اس طرح سے کہا انت طالق، غیر مدخولہ سے کیا کہا؟ انت طالقن 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 ان دخلت الدار، شرط لگا دی اخیر میں، شرط لگایا اس نے اخیر میں. تو اب کیا ان دخلت الدار نے کیا کیا؟ انت طالقن جو صدر کلام ہے اس کا جو حکم تھا فوراً واقع ہو جانا، اس حکم کو بدل دیا کہ نہیں ان دخلت الدار نے؟ ان دخلت الدار نے اس حکم کو بدل دیا. نہیں ابھی نہیں واقع ہوگی. کب واقع ہوگی؟ ان دخلت الدار، دخول دار جب پا لیا جائے گا، اور جب تک ان تینوں کو جمع ہونے کا موقع مل گیا. طالقن طالقن جو 3 مرتبہ کہا ہے، ان تینوں کو جمع ہونے کا موقع مل گیا، کیونکہ انت طالقن سے واقع نہیں ہوئی. ان دخلت الدار نے فوراً وقوع کے حکم کو بدل دیا، ایک شے کے اوپر موقوف کر دیا، تو اس لیے تینوں یکجا ہو گئی. لہذا جب دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت ترتیب وار نہیں، ایک بارگی واقع ہوگی. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دخول دار پر موقوف کر دیا نا، تو دخول دار جب پایا جائے گا تو اس نے اس پر 3 معلق کی ہے، تو تینوں ایک ساتھ واقع ہوگی وہاں پر. تو ایسا کچھ یہاں پر اس نے کیا نہیں کہ ابتدائے کلام کو بدل دے آخر کلام اس کا. تو اس لیے انت طالقن جیسے ہی کہا تو فوراً واقع، اور پھر طالقن کہا تو محل طلاق ہی نہیں. وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے اپنے کلام کے اخیر میں ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کی ہے جو ابتدائے کلام کو، صدر کلام کو، یعنی اس کے حکم کو جو تعجیل فوراً تھا اس کو بدل دے، یہاں تک کہ صدر کلام اس ابتدائے آخر کلام کے اوپر موقوف ہو جائے. ایسا کچھ اس نے نہیں کیا، کسی پر موقوف نہیں، فوراً واقع. فتقع الاولی فی الحال فتصادفها الثانیۃ وہی مبانۃ، لہذا جب ایسا اس نے نہیں کیا ہے تو پہلی والی طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی، فوراً. حکم بدلا نہیں اس نے، تو پہلی والی طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، اور دوسری یا تیسری جو بھی آ رہی ہے وہ اس سے ملے گی، اس خاتون سے، اس حال میں کہ وہ بائنہ ہو چکی ہے. وہی مبانتن، ابانا یبین و ابانت سے اس میں مفعول ہے یہ. تو اس لیے جب بائنہ ہو چکی اس وقت یہ دوسری اور تیسری مل رہی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آسان بالکل ہے آج. وَقَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، اسی طریقے سے جب اس نے اس سے یہ کہا انت طالقن واحدتن و واحدتن، وقعت واحدتن، تو ایک طلاق واقع ہوگی، وہی پہلی والی. لما ذکرنا انہا بانت بالاولا، بسبب اس کے جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پہلی والی سے بائنہ ہو گئی. ولو قال لها انت طالق واحدتن فماتت قبل قوله واحدتن. دیکھیے مسئلہ وہی چل رہا ہے کہ اگر اس نے اپنے جملے کے اندر کوئی عدد ذکر کیا ہے تو اعتبار کس کا ہوگا؟ اس عدد کا ہوگا.
انتے تالکن کہا، کوئی عدد ذکر نہیں کیا، تو انتے تالکن سے ہی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر تالکن کے بعد اس نے کوئی عدد ذکر کر دیا تو طلاق اس عدد سے واقع ہوگی، وہ عدد صفت بنے گی اور اس کا موصوف طلاقن محذوف ہوگا، کیونکہ اسی سے واقع ہو رہی ہے، طلاقن جو محذوف ہے اسی سے طلاق واقع ہو رہی۔ تو اب اگر اس نے عدد کوئی ذکر کر دیا تو پھر یہ محذوف اس کا موصوف بن جائے گا، اس کی صفت بن جائے گی۔ 2 کا عدد ذکر کر دیا تو 2 طلاق، 3 کا عدد ذکر کر دیا تو 3 طلاق۔ بہرحال واقع ہوگی کس سے؟ اسی عدد کے ذکر سے، صرف انتے تالکن سے فوراً واقع نہیں ہوگی۔ اتنی بات جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب دیکھیے، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے انتے تالکن واحدتن کہا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ واحدتن کہنے سے پہلے وہ فوت ہوگی، تالکن مکمل ہو چکا تھا، انتے تالکن وہ کہہ چکا تھا، لیکن واحدتن ابھی کہنے ہی والا تھا کہ فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد واحدتن اس نے کہا کہ مطلب ساتھی کہہ رہا تھا وہ ایک لگاتار، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ تالکن پر فوت ہو گئی، اس کے بعد واحدتن اس کی زبان سے نکلا، تو اب طلاق واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ طلاق کا وقوع واحدتن سے ہونا ہے، اور وہ نکلا ہے کب؟ جب وہ محل طلاق نہیں رہے گی۔ ہاں، صرف انتے تالکن کہتا، واحدتن نہ کہا ہوتا، مرنے کے بعد بھی نہ کہا ہوتا تو ہو جاتی، تب تو ہو جاتی نا۔ ہاں، اسی کے برخلاف جو آپ نے کہا اس پر لے لیجئے، اگر شوہر ہی مر جاتا، تالکن کہنے کے ساتھ ہی مر جاتا، تو اگرچہ اس کی نیت میں یہ ہو رہا تھا کہ آگے واحدتن وہ کہے گا یا سلاسن کہے گا، جب وہ مر گیا، وہ آگے نکلا ہی نہیں تو کلیئر نہیں، تو اس لیے انتے تالکن ہی سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، لیکن اگر اس نے بیوی سے انتے تالکن واحدتن کہا، مگر واحدتن کا صدور اس کی زبان سے کب ہوا ہے؟ اس کے مردہ ہونے کی حالت میں، تو واقع ہونا واحدتن ہی سے ہے، عدد ہی سے واقع ہونا ہے، اور وہ نکلا کب ہے؟ جب وہ محل طلاق نہیں رہی۔ نہیں، اصل میں جب اس نے عدد ذکر کر دیا تو اس عدد کا اعتبار ہوگا۔ دیکھیے، کیا انتے تالکن کہا نا، تو اس کا مطلب کیا؟ انتے تالکن طلاقن، انتے تالکن طلاقن، تو اسی طلاقن جو محذوف ہے وہی اسی سے طلاق واقع ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ صفت اس کی کوئی ذکر کر رہا ہے تو اس صفت کا اعتبار ہوگا، اس صفت کا اعتبار ہوگا۔ واحدتن ذکر کیا تو اس کا اعتبار ہوگا، اثنتین اس ذکر کیا تو اس کا اعتبار ہوگا، سلاسل ذکر کر دیا تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اب جب اس نے کہا، مطلب ایسا نہیں کہ دیکھا کہ مر گئی اب کیا کہے واحدتن، اگر ایسا ہوتا تب تو واقع ہو جاتی۔ اگر اس نے کہا انتے تالکن کہا اور وہ مر گئی، اس کے بعد آگے خاموش رہا، وہ کچھ نہیں کہا، اگرچہ ارادہ تھا واحدتن کہنے کا لیکن خاموش رہا، تو وہی مان ہو جائے گا، اسی سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر واحدتن کہہ دیا اس نے تو واقع اسی سے ہوگی، واحدتن سے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک پورا کہے نہیں۔ ہاں، مگر اس کو کہنا پڑے گا، اگر خاموش ہو گیا تب نہیں، خاموش ہوگا تب اس نے کہا ہی نہیں، تو اسی لیے اس کا الٹا لے لیجیے آپ، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اعتبار انتے تالکن ہی کا ہی ہو جاتا ہے۔ کب؟ اس کی صورت میں جبکہ مرد ہی مر جائے، واحدتن کہنے سے پہلے وہ مر جائے، تو چونکہ ذکر ہی نہیں کیا اس نے۔ چلے، تو ذکر آنا چاہیے موت کے بعد اس کا، واحدتن یا کسی بھی عدد کا ذکر آنا چاہیے، تو اعتبار چونکہ عدد ہی کا ہے، اس لیے جب محل اگر ہے وہ اس کے ذکر کے وقت تو پھر اعتبار ہوگا، اور اگر عدد کے ذکر کے وقت محل نہیں ہے تو اعتبار ہی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کہا انتے تالکن واحدتن فماتت قبل قولہ واحدتن، تو وہ بیوی مر گئی اس کی اس کے قول واحدتن کے کہنے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد اس نے واحدتن کہا، کانا باطلن، تو یہ اس کا کلام باطل ہو جائے گا، یعنی ایقاع طلاق اس میں نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ لأنہ قرن الوصف بالعدد،
اس لیے کہ اس نے وصف کو عدد سے ملا دیا ہے، تالکن کے ساتھ اس نے وصف ملا دیا ہے، یہ عدد ملا دیا ہے۔ فکان الواقع هو العدد، لہذا واقع وہ عدد ہوگا۔ فیضا ماتت قبل ذکر العدد، پس جب عدد کے ذکر سے پہلے وہ مر گئی، فات المحل قبل الایقاع، تو واقع کرنے سے پہلے ہی محلیت طلاق باطل ہو گئی، محل طلاق باطل ہو گیا، فوت ہو گیا۔ فبطلا، اس لیے اس کا یہ کلام، اس کا یہ ذکر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ چلیے، وَقَضَا اِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَنْتِ طَالِقٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لِمَا بَيَّنَّا، اسی طریقے سے جب اس نے أَنْتِ طَالِقٌ سَنَتَيْنِ یا ثَلَاثًا کہا تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ اگر سنتین یا ثلاثن کہنے سے پہلے مر گئی، سنتین اور ثلاثن مرنے کے بعد نکلا، تو کہہ رہے کہ اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گا اس کا کلام۔ وَهَذِهِ تُجَانِسُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ، کہنے کہ یہ تینوں مسئلے انت طالق واحدتن، اور یہ جملہ اس نے استعمال کیا، اور واحدتن کا تلفظ کب پایا گیا؟ اس بیوی کے مرنے کے بعد، یا سنتین کا تلفظ بعد میں مرنے کے بعد، یا ثلاثن کا، یہ تین جملے ہو گئے اس کے، تو تین مسائل یہ ہو گئے۔ تو ان تینوں مسائل میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے، تو اعتبار کس کا کیا جا رہا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہو رہی ہے؟ دلیل یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ طلاق واقع ہو رہی ہے عدد سے، اور عدد کا تلفظ جو پایا گیا اس کی جانب سے وہ اس وقت جبکہ وہ محل نہیں ہے۔ تو دلیل کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ تینوں مسئلے گزشتہ مسئلوں کی ہم جنس ہیں، اگرچہ حکم مختلف ہے۔ گزشتہ مسئلے انت طالقن ثلاثن کہا تو اس میں کیا ہے؟ تین طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں واقع ہو جا رہی ہے، اور یہاں پر واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تو دلیل کے حکم کے اعتبار سے تو الگ ہو گیا نا کہ یہاں پر واقع ہو رہی ہے تین، اور وہاں پر ایک بھی واقع نہیں ہو رہی ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو دلیل دونوں کی یکساں ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہی ہے کہ جب وصف کے ساتھ عدد کا ذکر کر دے تو اعتبار کس کا ہوگا؟ عدد کا ہوگا، طلاق کا وقوع کس سے ہوگا؟ اس عدد سے ہوگا۔ تو اب اگر ثلاثن ذکر کر دیا اور وہ محل طلاق ہے تو تین طلاق واقع ہو جائے گی غیر مدخول بہا میں، اور اگر اس نے ثلاثن ذکر کیا یا واحدتن یا جو کوئی بھی عدد ذکر کیا جس سے طلاق واقع ہونی ہے اس وقت کیا جبکہ وہ مر گئی تو طلاق ہی نہیں واقع ہوگی۔ تو یہاں پر چونکہ زندگی میں اس نے ثلاثن کا لفظ ذکر کیا ہے یا واحدتن کا لفظ ذکر کیا ہے، اثنتین کا ذکر کیا ہے، تو اعتبار اسی ثلاثن واحدتن یا اثنین کا ہے، اور وہ محل طلاق ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا، ایک ہوگی، دو ہوگی، تین ہوگی۔ اور یہاں پر چونکہ محل طلاق فوت ہو جا رہا ہے، اس کے بعد عدد کا ذکر آ رہا ہے، وہ واقع ہونا اسی سے ہے، اور اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ تُجَانِسُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، اور یہ تینوں مسئلے، کون تینوں مسئلے؟ یہی جو آپ نے ابھی پڑھے، انت طالقن واحدتن کہا اس نے، اور واحدتن سے پہلے وہ مر گئی ہے، یا سنتین اس نے کہا اور سنتین کے ذکر سے پہلے مر گئی، یا ثلاثن کا بھی اسی طرح ہوگا۔ کہہ رہے ہیں من حیث الدلیل، یہ تینوں مسئلے اپنے ماقبل والے مسئلے کا کہ ہم جنس ہیں، دلیل کی حیثیت سے، معنی کی حیثیت سے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ، کہہ رہے وقعت واحدۃ، اور اگر یہ کہا اس نے کہ انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تو یہ جو کہا اس نے انت طالق واحدۃ، تو یہ وجود میں پہلے ہے یا تلفظ میں پہلے ہے یا دونوں میں پہلے ہے؟ دونوں میں پہلے ہے نا، تو اس لیے جب دونوں میں پہلے ہے تو اعتبار اسی کا ہوگا، اس کے بعد والی باقی والی کیا ہو جائے گی؟ بعد ہو جائے گی، اور غیر مدخول بہا کی بات چل رہی ہے، لہذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ کیا کہا اس نے؟ انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، قبل واحدۃ، تو انت طالق واحدۃ اس کا تلفظ پہلے کیا اس نے، ٹھیک ہے، اس سے واقع پہلے کیا، اور وجود میں بھی یہ پہلے ہے، کیوں؟ ایک ہے جو ایک سے پہلے ہے، یعنی یہی پہلے ہے، تو ہر اعتبار سے کیا ہے؟ پہلے ہے، تو اس لیے اعتبار اسی کا ہوگا، اور وہ بعد والی کیا ہو جائے گی؟ اس کے بعد ہوگی، تلفظ کے بعد ہوگی،
اور تلفظ کے بعد والی جو ہوگی، ایک تک تلفظ کریں گے آپ اور دوسرے کے تلفظ بعد میں کریں گے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ تلفظ بعد میں کریں لیکن ایسا لفظ استعمال کریں کہ جو آپ نے فوراً واقع کیا ہے، تو دوسری والی جس کا تلفظ بعد میں کر رہے ہیں اس کو اس سے بھی پہلے واقع کریں، تو پھر ایسی صورت میں اس سے پہلے یعنی تکلم کے وقت سے پہلے کسی کو اگر واقع کر رہے ہیں، اگرچہ وہ تلفظ میں بعد میں آ رہی ہے، تو وہ پہلے والی بھی اسی کے ساتھ آ جائے گی، کیونکہ ماضی میں آپ انشاء کر نہیں سکتے ہیں، ماضی میں کرنا، حال میں کرنا، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ تجھے کل گزشتہ طلاق، تو کل گزشتہ تو نہیں ہوگی، ابھی ہوگی، یہ پیچھے آیا ہے نا۔ تو اب دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اتنا بس یاد رکھیے گا کہ تکلم کے وقت جس کا تلفظ پہلے کیا ہے اس کا تو اعتبار بہرحال ہوگا، اس کا اعتبار بہرحال ہوگا۔ اور اب اس کے بعد جس کا ذکر آ رہا ہے، آیا وہ تو تلفظ میں بعد ہے ہی ہے کہ اس کو تلفظ میں پہلے کہہ نہیں سکتے آپ، وہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ اب ایسا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے سے اس کا بعد میں ہونا طے ہو جاتا ہے، جیسے تلفظ بعد میں، وجود بھی اس کا بعد میں، لیکن ایسا لفظ استعمال کر دیا آپ نے کہ تلفظ اگرچہ بعد میں ہو لیکن اس کا وقوع جو ہے اس سے بھی پہلے ہے، جس کا تلفظ ابھی آپ نے پہلے کیا ہے اس سے بھی پہلے اس کا وقوع ہو رہا ہے۔ جیسے کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے، تو اس ایک کا تلفظ آپ نے فوراً کیا، یہ تو واقع ہوگی ہی۔ جس ایک سے پہلے بھی ایک ہے، تو دیکھیے جس ایک سے پہلے بھی ایک آپ لا رہے ہیں، تلفظ بعد میں ہو رہا ہے نا، لیکن اس کا وقوع آپ اس سے بھی پہلے مان رہے ہیں، تو اس سے پہلے کا مطلب کیا ہوا؟ تکلم کے وقت سے پہلے۔ تو تکلم کے وقت سے پہلے جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ حال میں آ جائے گی، اس کے ساتھ ہو جائے گی، تو اب دو ایک ساتھ ہوں گی، تو اس لیے دو ایک ساتھ واقع ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے بس یہی ضابطہ یاد رکھیے گا، اور اس کے آگے جو کچھ بھی بتا رہے ہیں سب اسی کے اوپر ہے۔ ولو قال انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ او بعدها واحدۃ وقعت واحدۃ۔ دیکھیے اس میں کیا بن رہا ہے، ترجمہ کیجئے کہ تجھے طلاق ہے ایک، یہ ایک اور سے پہلے ہے، ایک سے پہلے، تو جس ایک کا ذکر آپ بعد میں کر رہے ہیں اس کا مرتبہ بھی بعد ہی میں آ رہا ہے، وجود بھی بعد ہی میں ہو رہا ہے، لہذا وہ کل عدم، کیونکہ غیر مدخول بھی آئے۔ او بعدها واحدۃ، تجھے طلاق ہے ایک، جس ایک کے بعد ایک ہے، تو بعد میں جس کا آپ تلفظ کر رہے ہیں وجود بھی اس کا بعد ہی میں آپ دکھا رہے ہیں، تو کل عدم ہو جائے گی۔ یہی جو آپ نے تکلم کے وقت پہلے جس کو کہا ہے فی الحال وہی واقع ہوگی، اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اب اس کا دیکھیے ایک ضابطہ ذکر کر دے رہے ہیں کہ کبھی آپ کیا کریں گے، قبل کا لفظ یا بعد کا لفظ عربی کے اعتبار سے اضافت کریں گے آپ، تو اضافت یا تو آپ اس شیء دیگر کے ساتھ کریں کہ اس کو مضاف بنائیں، اور جو دوسری چیز، دو چیزیں آپ نے ذکر کی، دو عدد مثلا، تو جس دوسرے کو ذکر کیا ڈائریکٹ اس کی جانب آپ قبل کی اضافت کر دیں یا بعد کی اضافت کر دیں، جو ظرف ہے قبل یا بعد جو بھی ہو، یا ایک ہی کسی ضمیر کی جانب آپ اضافت کر دیں۔ تو ضمیر کی جانب اضافت کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ضمیر کا مرجع، جو ضمیر آئے گی اس کا مرجع کون ہوگا؟ ما قبل میں ہوگا، ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ ما قبل میں ہوگا۔ تو اب یہ قبل اور بعد، قبلیت اور بعدیت کی جو صفت ہے یہ کس کی صفت بنے گی؟ مضاف الیہ کی صفت بنے گی، یا اس مضاف الیہ سے پہلے، خود مضاف سے پہلے جس کا ذکر ہے اس کی صفت بنے گی؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دو چیز ذکر کی، واحدتن واحدتن، ان دونوں کے بیچ میں قبل جوڑ دیا یا بعد جوڑ دیا، بعد کی اضافت کر دی، واحدتن قبل واحدتن، واحدتن بعد واحدتن، ایک صورت یہ ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہے؟ واحدتن قبلہا واحدتن، واحدتن بعدہا واحدتن، یہ بات ہے۔ تو اب یہ قبل اور بعد دیکھنا ہے کس کی صفت بن رہی ہے، کس کی صفت بن رہی ہے؟ جس کو فوراً اس نے جس کا تلفظ کیا ہے اس کی صفت بن رہی ہے، یا بعد میں جس کا تلفظ کیا اس کی صفت بن رہی ہے؟ نہیں، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ بنے گی۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ اس شے دیگر کی جانب اضافت کر دی تو اس کا الگ ہوگا، اور اگر آپ نے ضمیر
لا کر کے ما قبل جو مذکور ہوا مرجع اس کی ضمیر لا کر اس کی جانب اضافت کر دی تو اس کا حکم الگ ہوگا، الگ وہ صفت بنے گی، تو اسی کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کیا کہا، جاءنی امرن، جاءنی امرن قبل زیدن، دو چیز ذکر کی نا آپ نے، امر اور زید، ان دونوں کے بیچ میں قبل جو ظرف ہے وہ آپ نے ذکر کر دیا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے قبل صفت کس کی بن رہا ہے، آئے ہیں زید بھی اور امر دونوں، زید اور امر دونوں آئے ہوئے ہیں، پہلے کون آیا ہے، یہ قبل کس کی صفت بن رہا ہے، نہ اچھا امر پہلے میں نے کہا ہے، ہاں تو امر کی صفت بنے گا، جاءنی امرن قبل زیدن، تو قبلیت کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے، امر کے لیے، کہ امر زید سے پہلے آیا تو قبلیت صفت بنی امر کی، یا بعد آپ کریں گے تو بعدیت صفت بنی کس کی، امر کی بنے گی، اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ ضمیر ذکر کر دیں، اس طرح سے کہیں جاءنی امرن قبلہ زیدن، تو اب کس کی صفت بنے گی، بعد والے کی، یہ کہیے اب بعد والے کی صفت بنے گی کہ میرے پاس امر آیا اس سے پہلے، یعنی اس امر سے پہلے زید، تو آنے کی جو قبلیت ہے، اولیت ہے، وہ کس کے لیے ثابت ہوئی، بعد والے کے لیے، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر قبلیت بعد والے کے لیے ثابت ہو، جس کا تلفظ آپ نے بعد میں کیا ہے، اس کے لیے قبلیت پہلے والے سے بھی ہو جائے تو دو واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو واقع ہوگی، اس کا تلفظ اس نے پہلے کیا وہ تو واقع ہونی ہی ہے۔ چلیے، تو اب چاہے اس طرح سے کہے کہ تجھے طلاق ہے ایک، تجھے طلاق ہے ایک، اس ایک سے پہلے ایک، اس سے تو واقع ہوگی، اس ایک سے پہلے ایک اور ہے تو پہلے ہے وہ تو بھی آ کے مل جائے گی، دونوں سے مل کے طلاق واقع ہوگی۔ یا اس طریقے سے کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک، جو ایک کے بعد ہے، یعنی ایک اور اس سے پہلے ہے، یہ نہ ہوا تو بعدیت اس کے لیے ہو گئی، جس کا تکلم آپ نے پہلے کیا ہے تو وہ تو واقع ہوگی ہی، اور یہ جو کیا ہے ایک اور سے پہلے ہے، تو ایک اور سے پہلے کا مطلب ایک اور کے پہلے کر، ایک اور کے بعد ہے یہ، تو جس ایک اور کے بعد ہے یہ، وہ ایک اور پہلے نہ ہو جائے گی، ہاں ایسے ہی ہو گیا، چاہے کان ایسے پکڑیے آپ قبل کہہ کر کے، اور چاہے بعد لائیں گے تو ایسے پکڑنا پڑے گا، مگر آئے گی قبلیت اسی کے ساتھ۔ دیکھیے کہہ رہے والاصل، ضابطہ اس کا یہ ہے کہ کس صورت میں دونوں کا اعتبار ہوگا، کس صورت میں ایک کا اعتبار ہوگا، اسی کو بتا رہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ انہ متا ذکر شیئین، کہ جب ذکر کرنے والے نے، جیسے یہاں پر متعلق ہے طلاق دینے والا، وہ ذکر کرنے والا ہے، دو چیزیں ذکر کی، واد خلا بینہما حرف ظرف، اور اس نے ان دونوں کے درمیان حرف ظرف داخل کر دیا، ان قرنہا بہا الکنایت، اگر اس نے کلمہ ظرف کو، قرنہا میں ہا ضمیر کی مرجع کو ایک پر دیکھیے حرف ہے اور ایک ہے ظرف، تو حرف کے اوپر 2 نمبر لگا ہے اور ظرف کے اوپر 3 نمبر لگا ہے، ٹھیک ہے، کرے ان قرنہا، اگر اس نے اسے یعنی حرف ظرف کو نہیں، حرف ظرف کو اس نے کیا کیا ہے، ہائے کنایا سے ملایا ہے، کنایا کا مطلب ضمیر، ہائے ضمیر سے ملا دیا ہے، تو کہہ رہے کانا صفتن للمذکور آخرن، تو ظرف دیکھیے 3 نمبر ہے نا، یہ کلمہ ظرف نہیں ہے، حرف ظرف نہیں، تو وہ ظرف اخیر میں مذکور ہونے والے کی صفت بنے گا۔ تو اگر بعد کا لفظ ہے آپ نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کی اضافت آپ نے ضمیر کی جانب کی ہے، تو پھر یہ بعد کا لفظ کس کی صفت بنے گا، بعد والے کی، تو بعد میں ہے بھی، بعد اسی کی صفت بھی بن رہا ہے، لغو ہو جائے گا وہ، کیونکہ بعد میں وہ آ رہا ہے۔ کقولہ جاءنی زید قبلہ عمر، جیسے کہ اس کا قول جاءنی زید قبلہ عمر، تو اس میں آپ دیکھیے قبل کس کی صفت بنے گا، قبل امر کی صفت بنے گا، کیونکہ ضمیر کی جانب اضافت کی ہے، تو ایسی صورت میں بعد والے کی صفت بنے، قبلیت بعد کے اندر آئے گی۔ وَإِلَّمْ يَقْرِنْهَا بِهَا الْكِنَایَةِ، اور اگر اس نے حرف ظرف کو ہائے کنایا یعنی ہائے ضمیر سے نہیں ملایا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس دوسری شے کی جانب اضافت کر دی ہے، کرے کانا صفتن للمذکور اولاً،
تو ایسی صورت میں وہ ظرف پہلے جو مذکور ہوا ہے اس کی صفت بنے گا. کقولہ جاءنی زید قبل عمر، جیسے کہ دیکھ لیجئے کہ آیا زید جو عمر سے پہلے. تو اب اس میں قبلیت کس کے لیے آئی؟ زید کے لیے آئی، تو زید کی صفت بن گئی قبلیت. تو پہلے ذکر بھی ہے اور قبلیت اسی کے لیے ثابت بھی ہو رہی ہے. بعد والا بعد میں ذکر ہے اور اس کے لیے بعدیت ثابت ہو رہی ہے. ایک کے لیے جب قبلیت ہو جائے گی تو دوسرے کے لیے بعدیت ہو جائے گی. وَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي، تو اب اگر آپ نے جس لفظ کا تلفظ پہلے کیا ہے وہ تو واقع ہونی ہی ہے، بعد میں جو ذکر کر رہے ہیں اگر اس کے لیے بعدیت ثابت ہو رہی ہے ضابطے کے اعتبار سے تو الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، واقع اسی سے ہونی ہے. اور اگر اس کے لیے پہلے والے سے بھی قبلیت ثابت ہو رہی ہے تو پہلے ثابت کرنا، تکلم کے وقت سے پہلے طلاق دینا یہ حال میں طلاق دینا ہے، کیونکہ آپ انشاء ماضی میں نہیں کر سکتے ہیں. کہ وَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيقَاعٌ فِي الْحَالِ، اور ماضی میں طلاق واقع کرنا یہ حال میں واقع کرنا ہے. لأن الاسناد ليس في وسعه، کیونکہ ماضی کی جانب طلاق کی نسبت کرنا جو انشاء کے طور پر ہوتا خبر کے طور پر تو ہے نہیں، اسناد کرنا یہ اس کی وسعت میں ہے ہی نہیں، یہ اس کی وسعت میں نہیں ہے. اس لیے کہ ماضی میں اگر آپ کریں گے تب تو وہ خبر ہو جائے گی. انشاء کر رہے ہیں تو انشاء کیا ماضی میں کرنا یہ حال میں مان لیا جائے گا. فالقبلیۃ فی قولہ انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، تو قبلیت اس کے قول انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ میں صفت بنے گی پہلی کی، صفت للأولی، پہلی کی صفت بنے گی، اور پہلی پہلے ہے بھی اور یہ اس کی صفت بھی بن رہی ہے تو بعد والی ہر اعتبار سے بعد ہو گئی. کہ فتبین بالأولی، لہذا وہ عورت پہلی والی سے بائنا ہو جائے گی. فلا تقع الثانیۃ، اور دوسری والی واقع نہیں ہوگی. والبعدیۃ فی قولہ بعدہا واحدۃ، اور اس کے قول بعدہا واحدۃ میں جو بعدیت کی صفت ہے وہ اخیر میں جو بولا گیا ہے اس کے لیے ہوگی، اخیر کے لیے بعدیت ہوگی. فحصلت الابانۃ بالأولی، تو بعد میں مذکور بھی ہے، بعدیت اس کے لیے ثابت بھی ہو رہی ہے، تو ابانت پہلی والی سے حاصل ہو جائے گی. پہلی ہی والی سے بائنا ہو گئی تو پھر دوسری والی کے لیے محل نہیں رہی. چلیے ولو قالا، اب یہاں پر وہ مسئلہ لا رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ دونوں واقع ہوگی، اور دونوں اسی وقت واقع ہو سکتی ہے کہ جب کہ جس کا ذکر آپ بعد میں کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے مذکور سے بھی قبلیت ثابت ہو، جبھی دونوں ایک ساتھ واقع ہوں گی. یہ کب ہوگا؟ جبکہ جس کا تلفظ آپ پہلے کر رہے ہیں اور ایک کا تلفظ بعد میں کر رہے ہیں، تو جس کا تلفظ بعد میں کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے بھی قبلیت ہو جائے. تو اس میں اسی طرح ہوگا. ولو قال انت طالق واحدۃ یہ ہونا چاہیے نا، قبلہا واحدۃ، اور اگر کہا تجھے طلاق ہے ایک جس ایک کے پہلے ایک ہے، تو دیکھیے جس ایک کو بعد میں ذکر کر رہا واحدۃ حالت رفعی میں جس کو کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے پہلے والے سے بھی قبلیت ہو رہی ہے. تو پہلے والی تو فی الحال واقع ہوگی اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ آ کر کے مل جائے گی. فتقع سنتان، تو دونوں واقع ہو جائیں گی. لأن القبلیۃ صفۃ للثانیۃ، اس لیے کہ اس صورت میں قبلیت دوسری والے کی صفت ہو گئی. لاتصالها بحرف الکنایۃ، حرف ضمیر یا حرف کنایہ سے اس کے متصل ہونے کی وجہ سے. تو جب قبلیت اس کے لیے ثابت ہو گئی فاقتضى ایقاعها فی الماضی، لہذا اس نے یعنی اس اتصال نے اس دوسری والی کو ماضی میں واقع کرنے کا مقتضی ہو گئی کہ دوسری والی کیا ہے؟ ماضی میں واقع ہو، یعنی حال سے پہلے واقع ہو. وایقاع الاولی فی الحال، اور پہلی والی کو واقع کرنا حال میں واقع ہوگا. حالانکہ ایقاع الاولی کے بجائے ایقاع الاولی رہتا تو زیادہ بہتر ہوگا. بنایا کیا؟ چلیے. اور پہلی والی کو حال میں واقع کرنے کا یہ مقتضی ہے. غیر ان الایقاع فی الماضی ایقاع فی الحال ایضا، مگر یہ کہ ماضی میں واقع کرنا بھی حال میں واقع کرنا ہے. یہ بھی کو سکسا جڑے گا، ماضی میں واقع کرنا بھی حال میں واقع کرنا ہے. فتقترنان فتقعان، لہذا دونوں ماضی والی بھی اور فی الحال والی دونوں ایک ساتھ مل جائیں گی اور دونوں واقع ہوں گی.
وقضا اذا قال انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ، اور اسی طریقے سے جب اس نے انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک جو ایک کے بعد ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا ذکر بعد میں آ رہا اس کے لیے قبلیت ہے اور اس کے لیے بعدیت ہے، تو یہاں پر بھی جمع ہو جائے گی لأن البعدیۃ صفۃ للأولی، کیونکہ بعدیت اس جملے میں پہلی والی طلاق کی صفت ہے جس کا تکلم پہلے کیا، جس کو واقع ہونا ہے۔ فاقتضى ایقاع الواحدۃ فی الحال وایقاع الاخری قبل هذه، لہذا یہ مقتضی ہوا پہلی ایک کو جو پہلی ہے حال میں واقع کرنے کا، اور دوسری کو اس سے پہلے واقع کرنے کا، دوسری کو جو بعد میں مذکور ہے اس کو اس سے بھی پہلے واقع کرنے کا۔ فتقترنا، لہذا وہ جو اس سے بھی پہلے ہوگی وہ تو پہلے ہو نہیں سکتی ہے، حال میں آ جائے گی تو دونوں مل جائیں گے ایک ساتھ۔ ولو قال انت طالق واحدۃ مع واحدۃ، اب مع کا لفظ آ گیا یہاں پر، تو مع ہے تو چاہے جسے لائے، چاہے ضمیر کی جانب اس کی اضافت کرے، چاہے جو اسے ڈائریکٹ اس کی جانب اضافت کر دے، مع تو اقتران چاہتا ہی ہے، یہاں قبلیت بعدیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ساتھ کا مطلب کیا ہوا دونوں ایک ساتھ ایسے ہوں گے، تو اس لیے مطابق قول کے مطابق جو امام صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ مع اگر استعمال کیا تو چاہے ضمیر کی طرف اضافت کرے اور چاہے اس شے دیگر کی طرف اضافت کر دے ڈائریکٹ، دونوں صورتوں میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ کیا کہا انت طالق واحدۃ مع واحدۃ یا معہا واحدۃ تقع سنتان، تو دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لأن کلمۃ مع للقران، اس لیے کہ مع کا کلمہ یہ قران کے لیے ہے، اتصال کے لیے ہے، یعنی جس کے ساتھ جوڑ دیا وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، تین کو جوڑ دیا تو تینوں ایک ساتھ ہوں گے۔ ہاں وہ تو بعد کے معنی میں ہے نا، وہ تو بعد کے معنی میں ہے، لیکن اصل تو قران ہی کے لیے ہے۔ وعن ابی یوسف فی قولہ معہا واحدۃ تقع واحدۃ، اور امام ابو یوسف سے مروی ہے اس کے قول معہا واحدۃ میں جب ضمیر کی جانب کیا ہو اضافت تو اس صورت میں ان سے مروی ہے کہ ایک طلاق واقع ہوگی، مطلب کیا ہوا تجھے ایک ہے، اس ایک کے ساتھ ایک اور ہے، اس ایک کا تلفظ بعد میں کر رہا ہے، اس ایک کا تلفظ بعد میں کر رہا، تو کرے اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ کیوں ایک طلاق واقع ہوگی؟ کرے اس لیے کہ دیکھیے اس میں جب اس نے کہا انت طالق واحدۃ معہا واحدۃ، تو معہا میں جو ہا ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس ضمیر کا مرجع پہلے والا ہے، اس ضمیر کا مرجع پہلے والا ہے، اور ضمیر جب ذکر کی جائے کسی کی تو ضمیر کا ذکر یہ مرجع کے ذکر کی اولیت اور اس کی قبلیت کا مقتضی ہے۔ اگر آپ نے ضمیر کی ذکر کیا کسی کی تو ضمیر کا ذکر کرنا یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کا مرجع پہلے ہو، اس کا مرجع پہلے ہو، تو اس وجہ سے جب اس نے معہا واحدۃ کہا تو معہا میں جو ہا ضمیر ہے، جس ضمیر کا مرجع پہلے والا واحدۃ ہے اسے پہلے ہونا چاہیے، اس کا وجود پہلے ہونا چاہیے، اور بعد والے کا جو آ رہا واحدۃ یہ بعد میں ہوگا، تو ضمیر کے ذکر سے یہ استدلال کر رہے ہیں۔ جواب اس کا ہماری جانب سے ہوگا کہ دیکھیے ضمیر کا ذکر مرجع کے ذکر کی سابقیت کو جو چاہتا ہے وہ وجود میں نہیں، وہ ذکر میں صرف، کہ وجود میں بھی چاہتا ہے، وہ صرف جو ہے اس میں چاہتا ہے، کیا نام ہے، وجود میں چاہتا ہے، یہ ذکر میں چاہتا ہے، وجود میں نہیں نہ چاہتا ہے، وجود پہلے بھی ہو سکتا ہے اس کا، یا اس وجود بعد میں بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ چلیے ہاں تو وہی کہہ رہے ہیں لأن الکنایۃ، اس کو کتایتا لکھا نا وہ نقطہ بنا لیجیے، لأن الکنایۃ تقتضی سبق المکنی عنہ لا محالۃ، اس لیے کہ طلاق واقع ہوگی کیونکہ کنایا یہ مکنی عنہ یعنی مرجع کی یقینی طور پر سابقیت کا مقتضی ہے، جب ضمیر آ جائی تو ضمیر کا جو مرجع ہے اس سے پہلے ہونا چاہیے، تو وجود میں پہلے آپ نے کہا تو اس وجہ سے وہ پہلے ہو گیا اور دوسرا والا بعد میں ہوگا، اقتران نہیں ہوگا، اقتران ہوگا مگر قبلیت اور بعدیت کے ساتھ ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سابقیت چاہ رہا وہ ذکر میں سابقیت،
چلیے یہ بات ہوگی. وہ فل مدخول، یہ تو بات چل رہی تھی غیر مدخول بہا کی کہ اگر اس نے ایک بارگی طلاق دی تو جتنی ایک بارگی دی سب واقع ہو جائے گی، اور اگر تفرق کے ساتھ اس نے دی تو پہلی واقع ہوگی باقی لغو ہو جائے گی. تو دکھایا نا اس میں یہ ہوگی اتنی ہوگی. کہہ رہے وا فل مدخول بہا تقع سنتان فی الوجوہ کلھا، اور مدخول بہا میں اگر یہی جملہ استعمال کیا ہے تو مدخول بہا میں تمام صورتوں میں دو واقع ہو جائیں گی. انت تعلق واحدتن قبل واحدتن قبلها واحدتن بعد واحدتن بعدها واحدتن معها واحدتن مع واحدتن، جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام میں دو واقع ہوں گی. لقیام المحلیت بعد وقوع الاولی، کیونکہ پہلی والی طلاق کی وقوع کے بعد بھی محلیت قائم ہے. جب محلیت قائم ہے تو تفرق کے ساتھ دوسری تیسری سب واقع ہو سکتی ہے.